Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے، وہ کیا ہیں، اور اہل سنت اور اہل تشیع میں اس موضوع پر جو نظریاتی اختلاف ہے وہ کیوں کر ہے۔ اہل سنت کے بیشتر مکاتب فکر اور علماء اور اہل تشیع کے نزدیک قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کا نام، ان کا لقب، شجرہ نسب، امام مہدی کا حلیہ اور صفات، امام مہدی کا حاضرانہ تعارف اور حسنی سادات کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ سچے امام مہدی کی علامات کیا ہیں اور امام مہدی کا ظہور کہاں پر ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو مسلم ممالک کی اقتصادی ناکہ بندی کی جا رہی ہے اور عرب ممالک کی بحری ناکہ بندی کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عقیدے جو مختلف مکتبہ فکر رکھتے ہیں، یعنی اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، اہل تشیع کا کیا عقیدہ ہے، اور عقیدہ شیعہ زیدیہ کا کیا عقیدہ ہے اور عباسیہ کا کیا عقیدہ ہے، یہ اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور انکار مہدی در حقیقت کفر ہے، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی امت میں ایک امام کا درجہ رکھتے ہیں، اور اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ذات ہے۔ امام مہدی عادل کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی عدل کرنے والے ہوں گے، انصاف کرنے والے ہوں گے۔ نام و لقب کی اگر ہم بات کریں تو محمد یا احمد، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے، بمعنی ہدایت یافتہ۔ مکمل بادب نام کے ساتھ لقب امام مہدی علیہ السلام ہے، یعنی جب بھی آپ نام لیں تو امام مہدی صرف نہ کہیں، امام مہدی علیہ السلام کہیں، اور بار بار جب نام لیا جاتا ہے تو اس وقت آپ امام مہدی کہہ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر امام مہدی علیہ السلام ہی کہا جائے گا۔ شجرہ نسب کی اگر ہم بات کریں تو امام مہدی حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام نامی یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان کے نام نامی جیسا کہ آپ کو بتایا کہ محمد یا احمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ تمام شیعہ اور بعض علماء اہل سنت کے نزدیک امام مہدی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ذریعے امام علی کی اولاد میں سے ہیں، یعنی مہدی بن حسن العسکری بن علی نقی بن محمد تقی بن علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین ابن علی۔ یہ جو شجرہ نسب آپ کو بتایا ہے یہ حضرت علی تک جا ملتا ہے۔ اکثر علماء اہل سنت امام محمد بن عبداللہ المہدی کو حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سادات سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں۔ ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث کی روایات بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ آپ کی والد گرامی کے جس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے حضرت نرجس خاتون ہیں کہ جنہیں ریحانہ اور سوسن بھی کہا گیا۔ شیخ صدوق نے غیاث سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ امام حسن عسکری کا جانشین جمعے کے دن پیدا ہوا اور اس کی والدہ ریحانہ تھی کہ جنہیں نرجس، سیکل اور سوسن بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ سید برزنجی فرماتے ہیں مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ابو اسحاق کہتے ہیں کہ علی نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا میرا بیٹا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے، ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر علی نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ مہدی والد کی طرف سے تو حسن کی اولاد سے اور والدہ کی طرف سے حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام مہدی کے اگر حلیہ و صفات کے حوالے سے بات کریں تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسرے اقتدار رہیں گے۔
یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا۔ وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی کے قیام پر ہوگا۔ امام مہدی کا اگر حاضرانہ تعارف کروایا جائے تو دعوی مہدیت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ حسنی سادات میں مہدویت ایک روحانی منصب ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے۔ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا ہے، اس لیے ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دست بردار ہو گئے۔ اگر سچے امام مہدی کی علامات کے بارے میں بتائیں تو علی ابن طالب سے روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبد الغنی دہلوی فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ آپ جو سننے والے احباب ہیں، یہ بتائیے کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کی زندگی تک زندہ رہیں اور ان کو دیکھیں اور ان کا دیدار کریں اور پھر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو ان کی حمایت کرنے والوں میں سے ہوں گے؟ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً ان کا دیدار کر سکیں، اور کون کون سے یہ لوگ ہیں جنہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ان علامات کے بارے میں پہلے سے علم تھا، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ حقیقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ تمام تر باتیں ہیں ان سے انکار کرنے والا کافر ہے؟ اگر اس نے انکار کیا تو واقعتاً وہ کفر کا پیروکار بن جائے گا اور کافر جا ٹھہرے گا، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ امام مہدی کی شخصیت کے ہی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، امام مہدی نہیں آئیں گے۔ لیکن یہاں پر جو روایت منقول ہے علی ابن طالب سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ مولانا بدر عالم میٹھی فرماتے ہیں کہ ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عام و خاص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس لفظ نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات کا کتنے ہی اشخاص کیوں نہ ہوں، لیکن وہ ان کے باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہیہ کے ماتحت اوجھل رکھی جائے، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ درج بالا حدیث و اقوال کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ امام مہدی اس وقت پردہ غیب میں ہیں۔ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ امام مہدی کو بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اسی ایک رات میں عنایت کر دیں گے۔ امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو امام مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت کو شدید مشکلات دوچار ہوں گی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔
جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ ابو صالح تابعی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی، عرب کی بحری ناکہ بندی ہوگی۔ حضرت کعب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحر عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ امت بھولیے وما علینا الا البلاغ المبین۔